ناظرین، انہی دنوں کی ایک خبر ہے اور اس پہ بڑی ہی شور اٹھا۔ وہ یہ تھی کہ انڈیا میں ایک بہت بڑی ایکسپو ہوتی ہے، ایک نمائش ہوتی ہے، اور اس اے آئی نمائش میں، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو نمائش تھی، اس میں ایک روبوٹک ڈاگ سامنے آتا ہے اور اس پہ پھر ایک کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو انڈیا نے بنایا ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے۔ اچھا، اب یہ تو کہانی آپ نے سن لی، یہ خبر آپ کے پاس ہے، میں آج اس کا اینگل ایک اور لے کے آؤں۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں اور انڈیا تو اس طرح کی دو نمبریاں ویسے ہی کرتا رہتا ہے، تو اس پہ اتنی زیادہ شور اور گلگلہ کیوں ہوا، کیوں اتنی کھپ پڑی ہے؟ ایون جو اپوزیشن کے، انڈیا کی جو اپوزیشن کے اتحاد کے سب سے بڑے راہل گاندھی جو سربراہ ہیں، وہ اس معاملے کو لے کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یا اس میں ایسا کیا تھا؟ یہ ایک کسی کی ایک بلنڈر ہی تھا تو نظر انداز ہو جاتا، یا ایک تھوڑی بہت بات ہوتی اور ختم ہو جاتی۔ لیکن اس پہ دنیا کے تمام بڑے نیوز کے اداروں نے سٹوریز کی، اور انڈیا میں ابھی تک اس پہ جو شروع ہوگا وہ کم نہیں ہو رہا۔ یہ کس کو اصل میں ہٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دراصل؟ تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ روبوٹک ڈاگ کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، میاں طاہر۔ دیکھیں جی، یہ جو روبوٹک ڈاگ ہے، اس کی خبر میں دعویٰ کرتا ہوں ایٹ لیسٹ ان پاکستان سب سے پہلے دینے والا میں ہوں کہ چائنا نے ایک روبوٹک ڈاگ بنا لیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ویلاگز میں اس کی سارے فیچرز بیان کیے کہ یہ جو روبوٹک ڈاگ ہے، یہ اے آئی انیبلڈ ڈاگ ہے۔ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری فیڈنگ کر دی جاتی ہے۔ کسی بھی میدان جنگ اور جو بھی اس کی صورتحال ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ریکی کے ذریعے ہر چیز ہر بڑی فوج کے پاس موجود ہوتی ہے کہ اس خاص میدان جنگ میں یہ اس طرح کی صورتحال ہے، یہ رکاوٹیں ہیں اور یہ پوزیشن ہے، اس میں جا کے یہ والا آپریشن کرنا ہے، یہ اس میں فیڈڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو ہارڈ ویئر ہے اس میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ سافٹ ویئر کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ جیم بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو انٹیلیجنس ہے، جو اس کو بتا رہی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کب کیا کرنا ہے، اور پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے، وہ سارا اس میں فیڈڈ ہوتا ہے۔ ایک اس کی جو سب سے بڑی جو صلاحیت، یہ میں نے بہت پہلے بتائی۔ دوسرا اس کا یہ تھا کہ اس میں لیزر بھی ہے، لیزر ٹیکنالوجی بھی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو باقی ہتھیار ہیں، جس طرح سے بارود والے ہتھیار ہیں، جس سے بارود مار کے مارا جاتا ہے اور تباہی کی جاتی ہے، پھر اٹامک آ گئے، پھر اب جو سب سے لیٹسٹ اس وقت جنگ ہے وہ لیزر کی جنگ ہے، وہ ہے بسم کر دینے کی جنگ، وہ ہے پگھلا دینے کی جنگ۔ آپ اپنے ٹارگٹ کو پگھلا دیں، اس کو بسم کر دیں آپ لیزر پھینک کے۔ تو وہ اس میں یہ ٹیکنالوجی بھی اس میں شامل ہے، اس کی آنکھوں سے لیزر سے نکلتی ہے، اپنے سامنے آنے والے کنکریٹ سخت فزیکل سٹرکچر کو پگھلا دیتی۔ اچھا، پھر اس میں تھرمو بیرک ہتھیار موجود ہے۔ اس کے اندر تھرمو بیرک ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں پہ جا کے یہ وہ ہتھیار کوئی وہ بوم جو ہے وہ فائر کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے، اور اس پہ ایک اتنی انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اتنی اس وقت حرارت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں انسانی جسم تو باقی نہیں بچتا، وہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ ویکیوم پیدا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو جتنے جاندار اشیاء ہوتی ہیں ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو حرارت پیدا ہوتی ہے اس سے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ، اور اس کی آواز بہت کم ہوتی ہے، کوئی دھماکہ بھی بڑا نہیں ہوتا، اور ویوز پھیلتی ہیں اس کی۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ ہتھیار آپ نے استعمال کیا اور آپ نے ایٹم بم سے بھی بڑا کام لے لیا، یعنی کہ اپنا محدود کام بھی کر لیا، اور اس ایریے کو پورے کا جو بھی آپ کا ٹارگٹ تھا وہ اس کا حصول ہو گیا، وہ آپ نے حاصل کر لیا، وہ اس کا صفایا کر دی۔ یہ اس میں شامل ہے، اس میں لگا ہوا تھا۔ پھر یہ کہ یہ اپنی موومنٹ خود بناتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے کسی ٹریس ہونے سے، اور پھر حملے کی صورت میں بھی یہ اپنے آپ کو یہ بچا سکتا ہے، یعنی کہ یہ فوری بیٹھ جاتا ہے، جس طرح بالکل ڈاگ جس طرح بیٹھتا ہے، یہ ایسے بند ہو جائے گا، ایسے چمٹ جائے گا،
زمین کے ساتھ، پھر اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا. تو یہ اس کی صلاحیتیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ روبوٹ ہے تو اس پہ نہ تو برف کا اثر ہوتا ہے، نہ اس پہ شدید گرمی کا اثر ہوتا ہے، نہ اس کو صحرا میں چلنے کا کوئی پرابلم ہے، نہ اس کو پہاڑوں پہ چلنے کا کوئی ایشو ہے. تو یہ پہاڑوں پہ اور اونچے پہاڑوں پہ اور ٹیرینز جو کہ کھائیاں اور دشوار گزار علاقوں میں ان میں گھس سکتا ہے. اور باقی اس کے پاس انٹیلیجنس ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے اور کرنا کیا ہے. یہ اتنا بڑا ہتھیار جب بنا تو میں نے آپ کو یہ خبریں تھیں، آج میں نے اس کو ریوائز کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے. پھر یہ ہوا کہ چائنا نے، جب چائنا کی آپ کو یاد ہے پچھلے سال چائنا نے ایک ڈیفنس پریڈ کیا، چائنا کے اندر ایک بہت بڑی وکٹری پریڈ ہوئی جس میں پاکستان، روس، شمالی کوریا، ان کے وزراء اعظم، باقی ملکوں کے بھی آئے تھے، لیکن یہ تو خاص طور پہ وہاں پہ پانچوں ایٹمی طاقتیں جو ہیں انہوں نے وہاں پہ پاور شو کیا تھا. اس میں جو چائنا نے اپنا جتنا اسلحہ دکھایا ہے، اور پھر ٹرمپ خود کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی بیٹھ کے دیکھا ہے، اس میں یہ شامل تھا، اس کی نمائش تھی، لیکن اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ اس کا جو کام ہے نا، وہ جو لیا جانا اس سے وہ بڑا مخصوص کام تھا. یہ اتنا زبردست ہتھیار، اتنا زبردست روبوٹک ڈاگ، اور اس کو وولف بھی کہتے ہیں، یہ جب بنایا ہے، بنا کے تو یہ مارکیٹ میں آیا، تو اس نمائش میں ایک انڈین یونیورسٹی لے کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ ہم نے بنایا ہے. کوئی اس کا کوئی بنا کے ماڈل شاڈل لے کے آئے ہیں، ظاہر ہے یہ تو نہیں لا سکتے تھے. تو جب وہاں پہ یہ ٹریس ہوا، اور ٹریس کیسے ہوا، ٹریس بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے بھی پیچھے کہانی ہے. یہ عام کسی بندے نے ٹریس نہیں کیا ہے اس کو، وہاں پہ موجود کچھ سائنس کے لوگوں نے اس کو ٹریس کیا، سائنس اور آئی ٹی سے متعلق، جو چائنا سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ٹریس کیا. اور پھر اس میں کچھ انٹرنیشنل لوگ تھے جنہوں نے ٹریس کیا. تو دراصل اس کی خبر پہنچائی گئی تھی ان تک کہ یہ جو چیز ہے اس کو ذرا دیکھے ذرا جا کے، اور یہ اصل بات ہے. ان تک ساری انفارمیشن آ گئی تھی، انہوں نے موقع پہ اس کو پکڑا، اس کو ایکسپوز کیا، اور پوری دنیا کا میڈیا اس طرف پھر متوجہ ہوا. یہ دراصل را کا ایک منصوبہ تھا. را کیا چاہتی ہے کہ کوئی اس کو جو خدشہ ہے یا جو اس کا خطرہ ہے اس کو وہ ایڈوانس میں جا کے ٹارگٹ کرے، تاکہ اس کے متعلق جو کل کو خدشات اور خوف پیدا ہونا ہے وہ نہ پیدا ہو، اور ہم کہیں کہ یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے. اگر چائنا نے بھی بنا لیا ہے تو کوئی بات نہیں. مثلا ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا جی فلاں میزائل ہے، اچھا بھارت نے بھی بنا لیا ہے تو ہمارے پاس بھی ہے. تو یہ ہے انفارمیشن کی جنگیں انفارمیشن پہ بھی لڑی جاتی ہیں، انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن دونوں ہوتی ہیں. تو یہ ڈس انفارمیشن کے لیے یہ سارا کام را کا پلانٹڈ تھا، جس کی وجہ سے دراصل راہل گاندھی اس کو اتنا اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اور اصل میں یہ میں نے ہی یہ اگلی بات بھی میں آپ کو بتاؤں، اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ بنایا کس لیے گیا. یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ جتنا پہاڑی ٹیرین ہے جس کو فتح کرنا ہے، چائنا نے لینا ہے، لداخ اور اس کے ارد گرد، اور خاص طور پہ جو سیاچن، اس کے لیے یہ مخصوص روبوٹک ڈاگ ہے. اس پہ نہ تو برف کا اثر ہوگا، نہ اس پہ کسی درجہ حرارت مائنس کا یا مائنس سے بھی نیچے کا، یا جتنا بھی سٹارم کا یا کسی بھی ٹیرین کا یا کسی اوپر چڑھنے کا، یا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور یہ جائے گا اوپر، ایک سٹارم ہوگا، اس کا ایک گول کا گول بھیجا جائے گا، ایک حملہ ہوگا، اور پھر یہ جا کے اپنے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا ہے، بتایا ہے، جو ہتھیار استعمال کرے گا اور وہاں سے صفایا کر دے گا. تو یہ تو پہلے سے پلان تیار تھا. اس پلان کو دراصل انہوں نے، یہ چونکہ باتیں اس کی ہونا شروع ہو گئی تھیں، نکلنا شروع ہو گئی تھیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کل یہ جب یہ بڑی خبر بن کے آئے گی تو اس کو پہلے سے کاؤنٹر کیا جائے، تو انہوں نے اپنی ایک یونیورسٹی کو کہہ کے یہ کر دیا، بلنڈر ان سے کروایا اور وہ پکڑا گیا. یہ ہے اصل میں راہل گاندھی بھی اسی لیے اس کے پیچھے ہے، کیونکہ راہل گاندھی بھی تو ڈسا ہوا ہے نا را کا. را تو اس وقت کھلونا بنی ہوئی ہے مودی کے ہاتھوں. تو یہ وجہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے یہ سارا موضوع بنا. تو اس لیے میں نے اتنے دنوں باتیں ہونے دی، میں نے کہا کہ یہ ساری خبر تاکہ سب تک پہنچ جائے، تو پھر میں بتاؤں گا کہ اصل اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور یہ چیز کیا ہے. اجازت دیجیے.